نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پچھلے اسپیشل کلاس میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ سے دوبارہ لے گئی تھیں، تو تقریباً کل 4 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس رہے۔ تو اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ ایک دن جب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس ہی تھے تو ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا کہ قبیلے کے بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کو چرانے کے لیے جنگل تشریف لے گئے۔ ان بچوں میں سے اچانک 2 بچے دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت حلیمہ سے کہنے لگے کہ ہمارے مکی بھائی کو قتل کر دیا گیا۔ 2 آدمیوں نے آ کر ان کو لٹایا اور سینہ چاک کر دیا۔ آج کل کے ٹائم میں اگر پہلے تو ایسا نہیں تھا، آج کل تو یہ ہوتا ہے آپریشن ہوتا ہے تو انسان کے بچنے کی دوبارہ امید ہوتی ہے، لیکن پہلے کہاں آپریشن، پہلے کہاں ایسی ٹیکنالوجی تھی۔ تو کسی نے سینہ چاک کر دیا، مطلب انسان مر گیا، اب تو اس کے بچنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے۔ کون سوچ سکتا ہے اس کی زندگی کے بارے میں؟ تو حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر بہت گھبرا گئے اور وہ دوڑے ہوئے بھاگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہیں دیکھنے کے لیے۔ تو لیکن جب آپ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر وہاں پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سہمے ہوئے کھڑے ہیں۔ دونوں نے انہیں سینے سے لگایا اور معلوم کیا، بیٹا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ 2 آدمی آئے تھے، مجھے لٹایا، میرا سینہ چاک کیا، اس میں سے دل کو نکال کر چاک کیا، زمزم کے پانی سے دل کو دھویا اور کچھ حصہ دل میں سے نکال کر الگ کر دیا۔ یہ کہا کہ یہ شیطان کے وسوسے والا حصہ تھا۔ اس کے بعد دل کو ملایا اور اپنی جگہ رکھ کر سینے کو سی دیا۔ اللہ اکبر! کوئی سوچ کے دیکھے اس بات کو، کوئی یقین بھی نہیں کرے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن کی عمر میں واقعہ پیش آیا کہ اس طرح کہا انہوں نے، کیسے ہوا۔ تو اور ایک بات یہاں پر اور کہ آپ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم انسانوں میں سے ہی تھے، ان کے دل کے ساتھ بھی ایک حصہ جڑا ہوا تھا جو شیطان کے وسوسے کا حصہ ہوتا ہے، پر نبی جو ہوتے ہیں وہ شیطان کے وسوسوں سے پاک ہوتے ہیں، ان کے دل میں کوئی ایسا خیالات نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ حصہ الگ کیا، یہ بتانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے کہ وہ ہم میں سے ہی ہیں، وہ بھی ایک انسان ہی ہے، ہم نے انہیں شیطان کے وسوسوں سے دور کیا ہے۔ ٹھیک؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھلائی، نہ خون نکلا نہ تکلیف ہوئی، اور اللہ نے ایسا آپریشن کرا دیا کہ جو آپ کی شایان شان تھا۔ اس واقعے کو شق صدر کہا جاتا ہے۔ یہ جو انسیڈنٹ پیش آیا تھا آپ کے ساتھ، جس میں آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ کر دیا گیا تھا پوری زندگی کے لیے، اور یہ نبی کے لیے ضروری بھی ہے، تو اس انسیڈنٹ کو ہم لوگ شق صدر کہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے یہ نام سنا ہوگا، کچھ لوگ نہیں جانتے ہوں گے، تو اس واقعے کو شق صدر کہتے ہیں۔ اب میں اور آپ، ہم سب تو شیطان کے شر سے متاثر ہو سکتے ہیں، ہمیں تو ہمارے دلوں میں تو غلط خیال آ سکتے ہیں، زبان سے شیطان کوئی غلط بات نکلوا سکتا ہے، غصے میں بے قابو ہو جاتے ہیں اور بہت سی ایسی باتیں کہہ بھی جاتے ہیں، لیکن اللہ کا جو نبی اور پیغمبر ہوتا ہے اس کے اوپر شیطان کا بس نہیں چل سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے پوری زندگی کے لیے شیطان کے شر سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ساتھ میں ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے جس کو حمزات کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ سے معلوم کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں، میرے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا،
لیکن ایک روایت میں ہے کہ وہ مجھے کیا گمراہ کرتا، وہ تو خود ہی مسلمان ہو گیا، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ مجھے اس کے شر سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا۔ تو میں آپ کے ساتھ پوری زندگی میں 3 مرتبہ شق صدر ہوا ہے۔ روایت میں ہے کہ پہلی مرتبہ روایت میں ہے کہ ایک تو یہ ہوا جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، جب آپ حضرت حلیمہ کے پاس رہتے تھے تب ہوا پہلی بار، اور دوسری بار جب ہوا روایت میں ایسا آتا ہے کہ جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی اس وقت بھی شق صدر ہوا، اور تیسری مرتبہ جب ہوا جب آپ معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اس وقت بھی شق صدر کر کے جنت میں لایا گیا۔ علم اور حکمت سے بھرا ہوا ایک طشت تھا، اس سے آپ کے دل کو بھر دیا گیا، اس کے بعد آپ معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے ہم معراج کا واقعہ جو تھا۔ تو الغرض بچپن میں یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ کو ڈر ہوا کہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہمارے سر پڑ جائے گا، ہم کہاں سے واپس کریں گے، تو لہٰذا آپ کو حضرت آمنہ کے پاس واپس لے آئیں۔ والدہ ماجدہ فرمانے لگیں کہ تم تو بڑے شوق سے لے گئی تھی، اب واپس کیوں لے آئیں؟ تو پورا قصہ سنایا تو حضرت آمنہ کو یہ سن کر کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوا، اور فرمایا کہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو میں نے ایک نور دیکھا تھا جس کی وجہ سے سارا علاقہ روشن ہو گیا تھا، یہ بہت عجیب و غریب بچہ ہے، اس پر شیطان کا بس نہیں چل سکتا، اس لیے آپ فکر مت کیجیے، آپ ڈریے مت۔ اس کے بعد حضرت آمنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ تقریباً 4 سال کی عمر کی بات ہے۔ 2 سال تک آپ والدہ ماجدہ کے ساتھ رہے۔ جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو والدہ ماجدہ نے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ وہاں ان کا ننیھالی خاندان تھا۔ وہاں 1 مہینے تک رہیں اور آپ بھی والدہ کے ساتھ رہے۔ اسی دوران بیماری شروع ہو گئی۔ مکہ معظمہ کی جانب واپسی ہوئی تو مقام ابواء ایک مقام ہے، مکہ سے مدینہ سے مکہ آتے وقت ایک مقام پڑتا ہے، ایک جگہ پڑتی ہے جس کا نام ہے ابواء، وہاں پہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا اور وہیں پر آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ اس وقت پیغمبر علیہ السلام کی عمر کل 6 سال کی تھی۔ والدہ ماجدہ کی باندی حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا آپ کی نگراں تھیں، مطلب کہ وہ حضرت آمنہ کی باندی تھیں اور اس وقت بھی آپ کے ساتھ تھیں جب آپ لوگ سفر میں تھے، تو وہ آپ کو لے کر مکہ معظمہ آئیں اور دادا عبد المطلب کے حوالے کیا۔ اب آپ دادا کی کفالت میں آ گئے، لیکن 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے بیٹے ابو طالب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں، ابو طالب کو وصیت کی کہ میرے اس خوش نصیب سعادت آثار پوتے کی تم پوری طرح نگرانی کرنا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا وفات آپ کے پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا۔ پھر آپ کی والدہ ماجدہ کی وفات جب ہوئی جب آپ کی عمر کل 6 سال تھی، اور وہ جگہ ابواء ہے جس مقام پر آپ کے والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد جب آپ اپنے دادا عبد المطلب کی انڈر میں آئے، ان کی پرورش میں آئے، تو کل 2 سال ہی بعد، یعنی جب آپ کی عمر کوئی 8 سال کے قریب تھی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس طرح جو آپ کے بہت عزیز بہت پیارے تھے وہ بچپن میں ہی آپ سے الگ ہو گئے۔ انشاءاللہ یہاں تک سمجھ میں آ گیا ہوگا، آگے کا ہم آگے کی کلاس میں جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔